آج ہماری سلسلہ وار گفتگو کا موضوع ہے طریقہ قادریہ، اس کا تعارف اور اس کی خصوصیات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آخری نبی ہونے کی شان عطا فرمائی، تو نئے نبی کے آنے کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، مگر فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان روحانی طور پر جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی، اور آقا علیہ السلام کے اس فیض کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں جاری فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے بھیجا وہ 4 مقاصد ہیں، جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا مقصد جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیجا ہے، وہ ہماری نازل کی ہوئی آیات کو تم پر تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ تیسری چیز فرمائی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد بیان فرمایا۔ اب وہ جو مقصد ہے آپ کی تشریف آوری کا، یہ مقصد پھر امت کے اندر تقسیم ہو گیا۔ تلاوت آیات جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنایا، اس تلاوت آیات کے عمل کو جنہوں نے آگے امت کے اندر جاری و ساری رکھا، وہ قرآ حضرات ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کی قرأت اور تلاوت کو حسین سے حسین تر انداز میں کرتے ہیں، اور ساری زندگی سنتے سناتے گزر جاتی، پڑھتے پڑھاتے گزر جاتی، اور وہ ان کی ساری زندگی کی شناخت قرآن بن جاتا ہے کہ وہ قاری قرآن ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فریضہ تھا، اس کی ادائیگی امت کے ایک گروہ اور ایک طبقے کے حصے میں آئی، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، اور آقا علیہ السلام کی تفویض کی ہوئی، سپرد کی ہوئی اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، اور وہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ ایک شعبہ ہو گئے۔ دوسرا قرآن نے کہا وَيُزَكِّيكُمْ، پھر میرا رسول تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر کو صاف کرنا، روح کو صاف اور شفاف بنانا، دل کو صاف اور اجلا کرنا، من کی دنیا کو صاف کرنا، اس کے باطن کو سجانا، سنوارنا، اور اس کے اندر کو خوبصورت بنا کر اس قابل بنانا کہ جو اس کے محبوب کے رہنے کے قابل ہو جائے۔ بس اپنے گھر کی 4 دیواری کو، اپنے اندر کے مکان کو صاف کرنا، اس کی زیب و زینت کرنا، اس کی آرائش کرنا، اس کو خوبصورت بنانا، اس کو صاف اور اجلا بنانا،
اس کو مہکا دینا، چمکا دینا، اور اس کو اس لائق بنا دینا کہ وہ محبوب کی جلوہ گاہ بن جائے، محبوب کے انوار و تجلیات کا گھر اور مسکن بن جائے۔ یہ ہے تزکیہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فریضہ۔ پھر اس فریضے کی ادائیگی امت کے جس گروہ نے اپنے ذمے لے لی، امت کے جس طبقے نے اسے اپنایا اور اس میں اپنی زندگیاں لگا دی، وہ طبقہ صوفیاء کا ہے، وہ طبقہ اولیاء کرام کا ہے، وہ طبقہ روحانی سلاسل کے بانیان کا اور ان بزرگان کا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے ظاہر کی بجائے اپنے باطن کو صاف کرنے میں لگا دی، اور جو بھی ان کی صحبت میں آتا گیا وہ اس کے باطن پر توجہ فرماتے اور اس کے من کی دنیا کو صاف اور شفاف بناتے، اجلا اور پاکیزہ بناتے، اسے مہکاتے اور چمکاتے۔ تو یہ جو صوفیاء نے زندگیاں گزار دی، وہ اس طبقے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فریضے کو ادا کیا ہے زندگی بھر، اور وہ ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پھر جو چوتھا حصہ ہے یعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے۔ تو کتاب کی تعلیم، کتاب سے مراد قرآن مجید، تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کی تعلیم کو عام کرنا، یہ ذمہ داری پھر علماء نے سنبھالی، جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، یہ انہوں نے ذمہ داری سنبھالی اور قرآن کے علم کو اس کی گہرائی سے جا کر دیکھا اور قرآن کے علم کو خود حاصل کیا اور قرآن کے علم کو آگے پھیلایا اور آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ طبقہ علماء کا ہو گیا۔ تو پہلا طبقہ قاری حضرات کا، دوسرا طبقہ صوفیاء اور عرفاء کا، تیسرا طبقہ مفسرین اور علماء کا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا وہ ایسے سپلٹ ہو رہا ہے، وہ ایسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے امت کے ایسے ہستیاں سامنے آتی چلی گئیں جنہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی طاقت اور قوت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فریضے کی ادائیگی کو جاری رکھا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتے، اور فرمایا ایک حدیث میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے اولیاء وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، شان اور منصب میں نہیں، اپنے کام میں، اپنی ذمہ داری میں۔ جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور پے در پے نبی آتے رہے اور زمانے کی گرد کو صاف کر کے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے رہے، اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں یہ جو میرا کام ہے وہ باطنی طور پر تو میں ہی سر انجام دیتا رہوں گا، لیکن ظاہری طور پر یوں تقسیم ہو جائے گا کہ ایک طبقہ یتلو علیکم آیاتنا، یہ فرض سنبھال لے گا، دوسرا طبقہ ویزکیکم، اس نہج پر چل پڑے گا، اور تیسرا طبقہ ویعلمکم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم اور اس کی ترویج اور ارشاد میں لگ جائے گا۔ پھر چوتھی ایک بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، قرآن نے کہی والحکمہ، فرمایا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت ایسے سمجھیں تھوڑی تھوڑی اللہ نے سب کو بانٹ دی ہے۔ حکمت اللہ نے تلاوت قرآن کرنے والوں کو بھی کچھ عطا کر دی، کچھ یزکیکم ان کو عطا فرما دی، کچھ یعلمکم الکتاب ان کو عطا فرما دی، اور حکمت جنہیں اللہ تعالی، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی، اللہ نے جنہیں عطا فرمائی، حکمت کا وافر خزانہ جنہیں عطا کیا، وہ ہمارے ائمہ کرام ہیں، وہ مجددین ہیں، وہ جیسے آپ دیکھیں سلاسل طریقت کے بانیان ہیں، سلسلہ قادریہ کے بانی، سلسلہ چشتیہ کے بانی، سلسلہ سہروردیہ نقشبندیہ کے بانی، وہ جو حضرات ہیں وہ حکمت کا سرچشمہ ہے، انہوں نے اپنے حکمت کے خزانے کو پھیلایا ہے اور کتنے لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلا دیا ہے۔ ایسے جو مجتہدین ائمہ گزرے،
جیسے بانیان ہیں فقہی مذاہب کے، جیسے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، ان کے جو بانیان ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کو اللہ نے حکمت کا وہ خزانہ عطا کیا تھا کہ جنہوں نے اصول بھی بنائے، فروعات بھی بنائے، جنہوں نے امت کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سمیٹ کر تھالی میں رکھ کر ایسے سجا کر دے دی کہ وہ سب کچھ کا نچوڑ اخذ کر کے انہوں نے امت کے سپرد کر دیا۔ وہ پیکران حکمت تھے، تو حکمت بھی اللہ نے ایسے تقسیم فرما دی۔ پھر یہ چاروں چیزیں جس کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس کا ایک اور بنیادی مقصد بھی تھا۔ تلاوت آیات کیوں کی جائے، نفوس کا تزکیہ کیوں کیا جائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم کو کیوں پھیلایا جائے، اس سب کا مقصد یہ تھا کہ سارے انسان پھر اللہ کے راستے پر چل پڑیں اور ان کو ایک ایسا نظام عطا کر دیا جائے کہ پھر روح زمین پر اللہ کا حکم چل رہا، اللہ کے حکم کی طاقت اور قوت ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو۔ تو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو جمع کر کے اس کا جو مجموعی نتیجہ ہے وہ آقا علیہ السلام کی امت کے سپرد فرمایا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا، میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی خوبیاں اس کائنات میں رکھی ان سب خوبیوں کو اگر جمع کریں اور کسی ایک وجود اور ایک پیکر کے اندر دیکھنا چاہیں تو وہ وجود مصطفیٰ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، جس ذات میں اللہ نے کائنات کی ساری خوبیوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے ان خوبیوں کو چن چن کر انبیاء میں رکھا تھا، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی۔ یوسف علیہ السلام میں حسن کی خوبی رکھ دی، ظاہری حسن کی۔ موسیٰ علیہ السلام میں جلال کی خوبی رکھ دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام میں کرامت اور تحمل کو رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم میں علم اور معرفت کے چراغ کو رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر کو رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام میں عظیمت کو رکھ دیا۔ یعنی جو ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان میں سے کچھ کی جھلک انبیاء کرام میں رکھی، پھر آقا علیہ السلام کے وجود میں جمع کر دیا۔ پھر حضور کی حیات ظاہری کے بعد اللہ نے ان ساری خوبیوں کو پھر امت کے اندر پھیلا دیا ہے، اس کے چھینٹے امت کے اکابرین تک پہنچا دیے۔ کسی تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شان کریمی کی جھلک پہنچی ہے، کسی تک علم مصطفیٰ کا آئینہ پہنچا ہے، کسی کو کسی جہت سے فیض ملا، کسی کو کسی اینگل سے فیض ملا، مگر کائنات میں ان سارے طبقات کے اندر ان اکابرین میں جو خوبیاں نظر آتی ہیں، علماء میں جو علم نظر آتا ہے، صوفیاء میں جو روحانیت نظر آتی ہے، اور قاری حضرات میں جو تلاوت قرآن اور اس کی تاثیر اور شغف نظر آتا ہے، یہ سب کچھ فیضان مصطفیٰ ہے جو میرے آقا روحانی طور پر جاری کرتے ہیں۔ بس جس کو نصیب ہوتا ہے کائنات میں اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، فیض سارا در مصطفیٰ کا۔ مگر وہ ذمہ داری جس کو ملتی ہے وہ کوئی ادا کرتا ہے کتنا، کوئی کتنا، کوئی کمی کوتاہی والا ہوگا، کوئی کامل ہوگا، کوئی پوری طاقت اور توانائی صرف کر رہا ہوگا، کوئی غافل ہوگا۔ مگر یہ کہ تھوڑی یا ڈھیر ہر ایک کے حصے میں جو بھی چیز آئی وہ آقا علیہ السلام کے در انور کی وہ سب خیرات ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات سے یہ فیضان جاری و ساری ہوئے اور قیامت تک جاری ہیں۔ اب اس میں جو ایک چیز ہے وہ تصوف اور روحانیت، اب میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یزکیکم، بہت سارے لوگ تصوف کی اصطلاح کو، ٹرم کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے متنازع بنا دیتے ہیں، ڈسپیوٹڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تصوف تو کوئی نئی چیز ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ تو برصغیر پاک و ہند کی پروڈکٹ ہے اور پیداوار ہے، اور تصوف نام کی کوئی شے اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ سب جہالت ہے۔ اگر تصوف کو نکال دیں تو پھر باقی خشک ملائیت رہ جاتی ہے، جو نہ اللہ کے نبیوں کے آنے کا مقصد ہے، نہ پھر اس کائنات کا حسن کوئی باقی رہتا ہے۔ تو تصوف یہ لفظ تو نیا ہو سکتا ہے،
لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں، جسے قرآن نے کہا تھا یزکیکم، تزکیہ نفس، اسی کا نام تصوف ہے۔ جسے قرآن نے کہا خلق اخلاق اور علم الاخلاق، اسی کا نام تصوف ہے۔ جسے قرآن نے کہا تقوی اور تقوی قلب، اسی کا نام تصوف ہے۔ جسے قرآن نے کہا زہد، اسی کا نام تصوف ہے۔ جسے قرآن نے کہا ورع، اسی کا نام تصوف ہے۔ جسے قرآن ان القابات سے کہیں ذکر کرتا ہے، وہ سارے القابات اگر جمع کریں اپنی حقیقت اور اپنے باطن کے اعتبار سے، وہ سب تصوف ہے۔ اور اگر حدیث سے پوچھیں کہ تصوف کیا ہے، تو حدیث کی زبان میں، حدیث جبرائیل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو عنوان دیا ہے، وہ عنوان ہے احسان۔ کسی کام کو حسین سے حسین تر بنانا، اچھے سے اچھا بنانا، اس کے باطن کو خوب سے خوب تر بنانا، یہ ہے احسان۔ تو اسے احسان کہیں تو بھی تصوف ہے، اسے تزکیہ کہیں تو بھی تصوف ہے، اسے تقوی اور تقوی قلب کہیں تو بھی تصوف ہے، اسے خلق اور اخلاق کہیں تو بھی تصوف ہے۔ اس لیے اس کے عنوانات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کے عنوان سے کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مانے فبہا نہ مانے فبہا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے جہاں ظاہر کے احکام دیے ہیں، وہاں ظاہر کے احکام سے ایک ایسی کریم حاصل کرنی ہے اپنے من کے لیے جو من کو پاک اور صاف بنا دے، اسی کا نام ہے تصوف، اسی کا نام ہے تزکیہ، اور وہ اصل ہے، وہ اصل ہے۔ اس لیے کہ پریکٹس آپ جو بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر عمل جو بھی آپ بجا لاتے ہیں، اس عمل کا کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز برائے نماز نہیں، نماز برائے تقوی ہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ صرف بھوک اور پیاس کے لیے نہیں، روزہ برائے تقوی ہے۔ آپ عمل اور قیام، رکوع اور سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ذکر الہی دل کے اندر جم جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہی اس کا باطن ہے، وہ تصوف ہے۔ تو صوفیاء کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فیضان کو سمیٹا اور اسی فیضان پر محنت کی، اس کو حاصل کیا، اپنے برتن کو اس قابل بنایا کہ مصطفیٰ کا وہ باطنی فیضان، وہ روحانی فیضان اپنے اس برتن کے اندر جمع کر سکیں۔ انہوں نے اپنے برتن مانجے، انہوں نے اپنے من کو پاک اور صاف کیا، تو سلاسل وجود میں آئے۔ جس طرح اگر کوئی کہے سلاسل کیسے وجود میں آئے، تو آپ غور کریں پھر مذاہب کیسے وجود میں آئے۔ پھر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں فقہی مذاہب بھی نہیں تھے، پھر آقا علیہ السلام کے زمانہ میں تو اعتقادی مسالک بھی نہیں تھے، تو مسالک کیسے وجود میں آئے، مذاہب کیسے وجود میں آئے، فقہ حنفی کیسے بنی، فقہ شافعی کیسے وجود میں آئی، فقہ مالکی کیسے وجود میں آئی، فقہ حنبلی کیسے وجود میں آئی، پھر جو علم حدیث ہے وہ امام بخاری اور اس کی شرائط کیسے وجود میں آئی، امام مسلم اور اس کے اصول کیسے وضع ہوئے، پھر ائمہ صحاح ستہ اور دیگر ائمہ کے اصول کیسے بنے۔ اگر ہم اس بات پر جائیں گے کہ تصوف بات کی پیداوار ہے، تو پھر فقہ بھی بات کی پیداوار ہے، پھر علم العقائد بھی بات کی پیداوار ہے، پھر تفسیریں بھی بات کی پیداوار ہیں، پھر حدیث اور شروحات بھی بات کی پیداوار ہے۔ ارے اس کو بات کی پیداوار کہہ کر جو بدعت کہتا ہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہے۔ یہ تو ارتقاء ہے، یہ تو ایوولوشن ہے، یہ تو ارتقاء ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو حدیث عطا کی، آنے والوں نے اس کے موتیوں کو چنا۔ میرے آقا نے قرآن عطا کیا، آنے والوں نے اس کے گوہر چنے۔ میرے آقا جو قرآن اور حدیث کی صورت میں خزانہ عطا کر کے گئے تھے، تو آنے والوں نے اس سمندر کے اندر غوطہ زن ہوئے اور اس سمندر سے موتی نکالے، گوہر نکالے، نقطے نکالے، اسرار اور معارف نکالے، پھر ان کو جمع کیا، پھر ان کو منظم کیا، تو علم وجود میں آتا چلا گیا۔ ایسے ہی علم العقائد اور علم الکلام بنا، ایسے ہی علم الفقہ اور علم الاحکام بنا، ایسے ہی علم التصوف، علم الاخلاق بنا، ایسے ہی سارے علوم وجود میں آئے، تو ایسے ہی علم تصوف وجود میں آیا۔ تو علم تصوف کو کوئی کہے کہ بات کی پیداوار ہے، یہ بات کی پیداوار نہیں، وہ جو بیج قرآن اور حدیث کا میرے آقا نے عطا فرمایا تھا، یہ اس بیج سے نکلنے والے پودے ہیں، یہ اس بیج سے نکلنے والے کونپلے ہیں، یہ اس بیج سے نکلنے والے لہلانے والے پتے ہیں،
اور خوبصورت پھول ہیں، یہ اس بیج سے نکلنے والی مہک اور خوشبو ہے، یہ سب کچھ اسی بیج میں سے ہے جو میرے آقا نے قرآن اور حدیث کی صورت میں عطا فرمایا تھا۔ تو کوئی کہے کہ میں بیج کو تو مانتا ہوں اور بیج میں سے جو درخت نکلے اس کو میں نہیں مانتا، کوئی کہے میں بیج کو تو مانتا ہوں مگر بیج میں سے جو تنا نکلے، جو شاخیں نکلیں، جو کونپلیں نکلیں، جو پتے نکلے، جو پھول نکلے، جو رنگ مہکے، جو خوشبوئیں نکلی، وہ کہے میں خوشبو کو بھی نہیں مانتا، یہ بات کی چیز ہے، پھولوں کے رنگ کو بھی نہیں مانتا، یہ بھی بات کی چیز ہے، یہ شاخوں اور ٹہنیوں کو نہیں مانتا، یہ بھی بات کی چیز ہے۔ بھئی یہ بات کی ضرور ہے مگر یہ تو ایوولوشن ہے، یہ تو ارتقاء ہے، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو سب کچھ بیج کے اندر تھا۔ جب آپ بیج کو زمین میں بو رہے تھے یہ سب کچھ اس کے اندر تھا مگر اسے ظاہر ہونے میں وقت لگنا تھا، اسے پرشباب ہونے میں وقت لگنا تھا، اسے جوان ہونے میں وقت لگنا تھا، اسے آشکار ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ بس وہ وقت گزرا، وہ پہلی صدی ہجری، وہ دوسری صدی ہجری، وہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری، تو وہ جو بیج میرے آقا نے عطا کیا تھا قرآن اور حدیث کا، اسی میں سے علم الفقہ نکلا ہے، اسی میں سے علم التصوف، اسی میں علم الاخلاق ہے، علم التزکیہ ہے، علم الطریقت ہے، سب کچھ اسی بیج کی پیداوار ہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث وہ سمندر ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کے موتیوں کو، گوہر کو، اسرار اور معارف کو نکالتے رہیں گے اور اپنا تن بھی سنوارتے رہیں گے اور اپنا من بھی سنوارتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علم التصوف، اب تصوف کے سلاسل وجود میں یہ بھی رفتہ رفتہ پوری امت کے اندر 4 سلسلے رہ گئے جو مشہور ہو گئے اور امت آہستہ آہستہ ان 4 میں کہیں جا کر زنگ ہو گئی۔ جیسے آپ فقہ کے اعتبار سے دیکھیں تو فقہاء اور فقی مذاہب یہ صرف 4 نہیں تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ صرف 4 فقہاء نہیں تھے یا صرف 4 فقی مذاہب نہیں تھے، فقی مذاہب تو اور بھی تھے، فقہاء اور بھی تھے اور ان کے پائے کے تھے، ان کے زمانے میں تھے، کوئی ان کے زمانے سے پہلے تھے، کوئی بعد تھے، وہ بھی اپنے پائے کے بہت بڑے مجتہد گزرے، بہت بڑے ائمہ گزرے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جن کو امت فالو کرتی چلی گئی، جن کو فالو کرتے چلے گئے، مانتے چلے گئے اور ان کا پھر سکہ بیٹھ گیا اور ان کی ثقافت کو پوری امت نے مان لیا، ان کی سچائی کو، ان کی گہرائی کو، ان کی ایتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی کو جب امت مانتی چلی گئی، وہ اپروو ہوتی چلی گئی، مسلم ہوتی چلی گئی، وہ ایڈمیٹڈ ہوتی چلی گئی، تو پھر رفتہ رفتہ باقی سب وقت کے ساتھ ساتھ گم ہو گئے اور صرف 4 فقی مذاہب بچ گئے، فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یا پھر فقہ جعفریہ اس کو لے لے، تو یہ 4 اور 5 فقی مذاہب پورے عالم اسلام کے اندر بچ گئے۔ حالانکہ اور بھی ان کے پائے کے لوگ تھے مگر ان کی فقہ اس قدر کمپریہنسو نہیں تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سروائیو کرتی اور ساری امت اور ساری انسانیت کے لوگ اس کو فالو کرتے۔ کوئی عرب میں رہتا ہے، کوئی مشرق میں رہتا ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، مگر ہر ایک کے حالات کے مطابق وہ مناسب ہو، موافق ہو، تبھی وہ چلے۔ تو پھر وہ 4 فقہ رہ گئی اور وہ چل پڑی۔ تو ایسے ہی اگر آپ روحانی سلاسل کے اعتبار سے دیکھیں تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی سلسلے کے سارے سلاسل کے بانی تو وہاں سے فیض لیتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود خلفائے راشدین، سارا فیض تو انہی سے آ رہا مگر ان کے نام سے سلسلے اسٹیبلش نہیں ہوئے۔ اہل بیت اطہار اور ائمہ اطہار کے کتنے نفوس قدسیہ ہیں جن کے بغیر کوئی روحانی فیض ملتا ہی نہیں مگر ان کے نام پر سلاسل اسٹیبلش نہیں ہوئے۔ اسی طرح جو پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری ہے پھر وہ صوفیاء کا دور ہے۔ پھر اگر آپ حضرت سری سکتی کی بات کریں، حضرت معروف کرخی کی بات کریں، حضرت جنید بغدادی کی بات کریں، اگر آپ رابعہ بصری کی بات کریں تو امام حسن بصری کی بات کریں، تو وہ جو سارا ہی صوفیاء کا دور ہے تو وہ سارے صوفیاء کے نام سے وہ سلاسل آگے اسٹیبلش نہیں ہوئے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی اپنی جگہ کتب بھی تھا، غوث بھی تھا،
وہ ولایت میں کامل بھی تھا، اپنے سلسلے میں باکمال بھی تھا، اپنی تعلیمات میں پختہ تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی تعلیمات نے، طریقت نے آگے سروائیو نہیں کیا۔ 4 کے سلاسل نے سروائیو کیا، وہ یوں کہ امت نے ان کو فالو کیا۔ جب امت نے فالو کیا تو 4 سلسلے ہو گئے، تو ان 4 سلاسل کے اندر باقی سارے سلسلے جا کر ضم ہو گئے۔ جیسے تمام فقہی مذاہب جا کر ان 4 فقہی مذاہب میں ضم ہو گئے، ایسے ہی روحانی سلاسل اور بانیان طریقت وہ بھی ان 4 سے وابستہ ہو گئے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ اللہ کی منشا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہی چاہتی ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ایک ڈیوائن مینجمنٹ ہے، یہ ایک ڈیوائن مینجمنٹ ہو کہ بجائے کہ ساری امت سکیٹرڈ رہے، بکھری رہے اور 10 20 100 50 کئی قسم کے عنوانات میں تقسیم رہے، اس کو لا کے 4 کے اندر بند کر دیا۔ فقہی مذاہب بھی 4 ہو گئے اور سلاسل طریقت بھی 4 ہو گئے اور ان کو 4 کے اندر رکھ دیا، تو یہ ڈیوائن مینجمنٹ ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہو سکتی ہے کہ یوں تو ہر صوفی اور ہر عارف قابل تقلید تھا کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ان کے پیچھے چلا جائے اور ان کے دامن سے وابستہ ہوا جائے، ہر کوئی اس قابل تھا، مگر اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ تھی کہ بالآخر ان 4 سمندروں کے اندر ساری امت کو وابستہ کر دیا جائے۔ تو 4 سلاسل طریقت وجود میں آئے، اس میں سلسلہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ اور بھی سلاسل ہیں، کچھ ہیں جو عرب میں زیادہ مقبول ہوئے اور وہ آج تک موجود ہیں، اس میں سلسلہ رفاعیہ ہے، شاذلیہ ہے، اور بھی سلاسل ہیں۔ تو کچھ چھوٹے سلاسل، کوئی ان کی برانچز ہیں، مگر یہ 4 سلاسل امت کے اندر مقبول ہو گئے اور یہ جل پڑے۔ تو یہ جو روحانی سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ کی اگر ہم بات کریں تو سلسلہ قادریہ کو تمام سلاسل طریقت کے اندر ام السلاسل کہا جاتا ہے۔ یہ تمام سلاسل کی جڑ ہے، یہ تمام سلاسل کا سرچشمہ ہے، یہ تمام سلاسل پر حاوی ہے، تمام سلاسل پر بھاری ہے۔ کسی سلسلے کا فیض حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے گزرے بغیر نہ جاتا ہے نہ آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ شان عطا فرما دی، اور آپ کی یہ شان ایسے ہے جیسے نبیوں میں شان خاتم الانبیاء کی ہے، ایسے ولیوں میں شان خاتم الاولیاء کی ہے۔ آپ حضور غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یوں پیدا تو ہوئے ایران کے علاقے جیلان کے اندر، اور گیلان صوبے کا نام ہے، جیلان اس پراپر علاقے کا نام ہے، تو اس لیے آپ جیلانی بھی کہلاتے ہیں، گیلانی بھی کہلاتے ہیں۔ مگر آپ بغداد کی طرف تشریف لائے، کیونکہ بغداد شریعت کے علم کا مرکز تھا اور طریقت کے علم کا بھی مرکز تھا، تو آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے پھر اپنے علم کو کس کمال تک پہنچایا، پھر روحانیت کو کس کمال تک پہنچایا، اور آپ کو روحانی طور پر جب خود آقا علیہ السلام اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے اندر تشریف فرما ہوئے، جب آپ علم سارا حاصل کر چکے تھے، ظاہر کے علم کا ایک پہاڑ بن چکے تھے، مگر وہ اجمی ہونے کے ناطے بغداد میں وہ روانی، وہ سلاست، وہ فصاحت، وہ بلاغت، اس میں آپ نے ہیزیٹیشن محسوس کی۔ میرے آقا نے خواب میں کرم فرمایا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، میرے آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک میں ڈالا، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب رکھتے ہوئے 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ پھر اس کے بعد آپ بولنے لگے، پھر جب آپ بولنے لگے تو آپ کے واعظ اور بیان کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ایک خطاب کے اندر درجنوں جنازے اٹھتے تھے،
جن پر ایک صاحب طاری ہو جاتا، جن پر ایک رکت طاری ہو جاتی، آپ اسرار اور معارف کا ایسا سمندر کھول دیتے تھے کہ سننے والوں پر ایک جادو طاری ہو جاتا، ہر کوئی ایسے بیٹھا ہوتا جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہماتن گوشت بن کے بیٹھے ہوتے، اور آپ اسرار اور معارف کے جب سمندر کھولتے، وہ سمندر ایسا ڈھاٹے مارتا تھا کہ پھر کئی جنازے اٹھتے جو اس بات کو جذب کو ضبط نہیں کر سکتے تھے، سینے پھٹ جاتے، جنازے ہوتے تھے۔ اور آپ کی شان یہ تھی کہ ایک بار آپ کی مجلس میں امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو العباس البغدادی، وہ کہتے ہیں کہ میں امام جوزی کے ساتھ تھا، اور امام جوزی جو فلسفہ میں، حدیث میں، تصوف میں بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام، تو وہ امام جوزی تشریف لائے اور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کا معنی بیان کیا، تو ایک آیت کا ایک معنی بیان کیا، تو ابو العباس بغدادی کہتے ہیں میں نے پوچھا امام جوزی سے یہ معنی آپ کو معلوم ہے؟ جو معنی یہ فرما رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں اس معنی کو جانتا ہوں۔ پھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ نے 11 معنی اور بیان فرمائے، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ معنی بھی تم جانتے ہو اس آیت کے تحت؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے 12واں معنی بیان کیا، میں نے پوچھا اسے یہ بھی پتا ہے آپ کو؟ انہوں نے فرمایا نہیں یہ مجھے پتا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 ایسے معنی بیان فرمائے جو امام جوزی بھی جن سے بے خبر تھے۔ کہا جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے، ایک ہی آیت کے پھر 40 اور معنی ایسے بیان فرمائے۔ پھر جب یہ بیان کر چکے پھر آپ نے فرمایا سنو اب ہم کال کو یہاں بند کرتے ہیں اور حال کو شروع کرتے ہیں، اب زبان کو بند کرتے ہیں اور دل کے سرچشمے سے جو انوار و تجلیات ہیں اب میں دل کی روحانیت کو کہتا ہوں کہ وہ واعظ کرے، اب میں اپنے من کو کہتا ہوں کہ وہ تمہیں واعظ و نصیحت کرے اور تمہارے سامنے اسرار اور معارف کو کھول کر رکھے۔ پھر امام جوزی کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ وجد میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ اٹھے اور آپ نے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ یہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا شان اور مرتبہ تھا۔ اس لیے اگر سلسلہ قادریہ کی کوئی ایک آپ کہیں میں بات نکالوں، کوئی ایک لفظ میں اسے سمیٹنا چاہیں تو سلسلہ قادریہ کیا ہے؟ علم کا دوسرا نام سلسلہ قادریہ ہے۔ اگر سلسلہ قادریہ کی صفات میں سے سب سے زیادہ پرومیننٹ چیز آپ نکالیں تو ان کا طریق علم ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم پڑھا اور علم پڑھتے پڑھتے میں قطبیت کے درجے پر پہنچ گیا۔ یعنی سلسلہ قادریہ کی بنیادی خاصیت یہ ہے، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ علم کا راستہ ہے، علم کے ظاہر اور باطن کا راستہ ہے، علم کی حقیقت کا راستہ ہے۔ ایسے سلسلہ چشتیہ کو کہیں تو وہ طریق عشق ہے، وہ عشق کی راہ پر چلتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کو کہیں وہ طریق عمل ہے، وہ عمل کی راہ پہ چلتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز دوسرے کے پاس ہے اور ایک کے پاس نہیں، علم بھی سب کے پاس ہے، عمل بھی سب کے پاس ہے، عشق بھی سب کے پاس ہے، مگر جو ان کا غالب پہچان اور علامت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے دوستو یہ سلاسل، یہ صوفیاء اور عرفاء، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کی نسبتوں کو قائم کریں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلسلے میں بیعت ہو گئے، بیعت کا معنی اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، پھر اس راہ پر چلے جس راہ پر وہ چلانا چاہتے ہیں۔ اس راہ پر چلنے کا نام سلسلہ ہے۔ اگر کوئی اس راہ پر تو نہ چلے اور خالی نام لیتا رہے کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک نام لینے کا بھی کچھ ہوگا فائدہ، مگر اتنی بڑی ہستیوں سے فائدہ صرف نام لینے کا لینا یہ زیادتی ہے۔ وہ فائدہ تعلیمات کا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔